من بعد الغم أمنة وعسى يخشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. جنگ احد کا تذکرہ آپ کے سامنے آ رہا ہے. ایک دفعہ پھر جنگ احد کی کیفیت کو سمجھ لیں. ایک دفعہ جنگ احد کی کیفیت کو سمجھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ 50 تیر انداز دستوں کو ایک پہاڑی پر مقرر کیا، اور یہ جو جنگ احد ہوئی ہے یہ مدینے سے باہر ہوئی ہے، مدینہ سٹی میں نہیں ہوئی. تو آپ نے ساری جگہیں دیکھی اور جگہ دیکھنے کے بعد آپ نے ایک دستے کو مقرر کیا. اب ہوا یہ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تم دیکھو کہ ہمارے جسموں کو پرندے نوچ رہے ہیں تو تم اس پہاڑی سے اترنا نہیں جب تک کہ میں تمہیں اترنے کا حکم نہ دوں. یعنی آپ نے امر بھی دیا، حکم بھی دیا، اور بڑی ہی سختی والا حکم تھا یہ. یعنی آپ الفاظوں پہ غور کریں کہ اگر پرندے ہمارے جسموں کو نوچ رہے ہوں. اب اس سے کتنے فائدے ہیں کہ یعنی صحابہ کرام کی وفات ہو جائے، شہید ہو جائے. اس سے یہ بھی ہے کہ پرندے نوچنے کے لیے فوراً نہیں آتے، دیر لگ جاتی ہے. یعنی کتنی بھی دیر لگ جائے تم نے اترنا نہیں ہے جب تک کہ میں تمہیں اس بات کا حکم جاری نہ کر دوں تمہارے لیے. اب ہوا یہ کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے امیر تھے وہ وہاں پر ڈٹ گئے، اور دیگر صحابہ کرام بھی، اور جو اس میں کمزور مسلمان تھے، کیونکہ کمزور مسلمان بھی تھے جنگ احد میں، جن سے غلطیاں ہوئی تھی، جنہوں نے نافرمانی کی تھی نبی علیہ السلام کی. تو ہوا یہ کہ یہاں سے جو لشکر کی سے لڑائی ہو رہی تھی، ابو سفیان وغیرہ کا جو لشکر تھا جو بھی مسلمان نہیں ہوئے، تو اچھی خاصی لڑائی ہوئی. تو وہ لشکر مسلمانوں سے پٹ کر بھاگا. اب یہ جس پہاڑی پر نبی علیہ السلام نے کھڑا کیا تھا اس پہاڑی کے پیچھے ایک اور لشکر بھی تھا، لیکن اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کیونکہ 50 تیر اندازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر مسلط کیا تھا، اور وہ ایک ایسی پوائنٹ کی جگہ تھی کہ اس کو پار کرنا ان لوگوں کے لیے انتہائی مشکل تھا. اب جب وہ لشکر جو آگے والا تھا وہ لشکر بھاگا تو کچھ مسلمانوں نے اجرت کر دی اپنے کام میں، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم تو نیچے جا رہے ہیں، مال و غنیمت سمیٹ رہے ہیں، یہ نہ ہو کوئی اور لے جائے. اور صحابہ جو تھے، جو ان کے جو امیر تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ کے رسول نے ہمیں سختی سے منع کیا ہے. آپ نے ہمیں یہاں تک تلقین کی کہ اگر تم دیکھو کہ ہمارے جسموں کو پرندے نوچ رہے ہیں اس کے باوجود بھی تم مت آنا جب تک کہ میں تمہیں اترنے کا حکم نہ دوں. آخر انہوں نے نہیں مانی، اور کئی سارے صحابہ کرام اور کئی سارے لوگ پہاڑ سے نیچے اتر آئے. اب اکے دکے 2-4 رہ گئے، تو پیچھے سے جو خالد بن ولید کا جو لشکر تھا اس نے دیکھا کہ یہ تو موقع مل گیا بھائی حملے کے. اب یہ پہاڑی سے اتر کر مال غنیمت جمع کرنے کے اندر لگ گیا یہ لشکر مسلمانوں کا. وہاں سے وہ آئے، انہوں نے ان کو نیچے، اتنی زیادہ لڑائی ہوئی کہ وہ بھی نیچے اتر آئے، اور حتیٰ کہ ادھر سے خالد بن ولید کا لشکر اور ادھر سے ابو سفیان کا لشکر، وہ جو بھاگا تھا وہ بھی واپس آ گیا، اور اس طرح سے بیچ کے اندر جو ہے مسلمانوں کو پیس دیا گیا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ اوپر کی طرف چڑھے اور مڑ کے صحابہ کرام کو بلا رہے ہیں کہ بھائی آپ لوگ میری طرف آ جاؤ، آپ لوگ اس طرف آ جاؤ، اس طرف آ جاؤ. لیکن ہوا کیا کہ اتنی زیادہ کشم اور اتنا زیادہ غم پر غم پھیل گیا تھا کہ کسی کو بھی سمجھ نہیں آیا کہ اللہ کے نبی ہمیں بلا رہے ہیں، حتیٰ کہ صحابہ کرام کے ہاتھوں کچھ صحابی قتل ہوئے.
اب یہ مسلمانوں کا جو ہے سمجھ لیں کہ شکست کا موقع شروع ہو گیا، اب شکست شروع۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا، پھر ہم نے اس غم کے بعد ہم نے کیا کیا؟ امن کو نازل کر دیا، جو ایک اونگ تھی، امنۃ نعاسا، نعاس عربی میں کہتے ہیں اونگ کو، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ چھوتی ہے اللہ تعالیٰ کو، نہ نیند چھوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس کو نیند نہیں آئے گی۔ ایک سفر کے موقع پر، جہاد کا ہی موقع تھا، واپسی پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بلال حبشی کی ذمہ داری لگائی تھی کہ بلال فجر کی نماز کے لیے آپ نے بیدار کرنا ہے۔ اب سارے صحابہ کرام تھکے ہوئے تھے، پہرے پہ ایک ہی تھے، باقی سب سو گئے۔ اب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ اونٹ کے پہلو کے ساتھ میں نے ٹیک لگائی، کہہ رہے تھکا ہوا تھا، ٹیک لگائی اور میں بھی سو گیا۔ صبح نبی علیہ السلام کی آنکھ سب سے پہلے کھلی، آپ بیدار ہوئے اور سورج طلوع ہو چکا تھا۔ آپ نے فرمایا بلال اٹھو، کس کام پر مامور کیا تھا؟ ڈیوٹی کیا تھی تمہاری؟ کہنے لگے اللہ کی قسم، جس ذات نے آپ کو سلایا اس نے مجھے بھی سلا دیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تمہاری ارواح، تمہاری روح ہے اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہوتی ہیں، جب چاہتا ہے قبض کر لیتا ہے، جب چاہتا ہے واپس بھیج دیتا ہے۔ آپ دیکھیں نا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے اور آپ کو بھی اس بات کا خیال نہیں ہوا کہ سورج طلوع ہو گیا ہے، فجر کی نماز نکل گئی ہے۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کی دلیل۔ تو یہاں پر فرمایا کہ ہم نے عین میدان جہاد کے اندر کہ جب مڑ بھیڑ ہو رہی ہے اور ہم نے تمہیں نیند کے تحفے سے نواز دیا اور غنود کی طاری ہو گئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں سے ایک صحابی فرماتے ہیں ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کہ ہم پر اونگ ایسی چھا گئی کہ ہم عہد میں اپنی صفوں میں کھڑے ہیں، کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میری تلوار بار بار میری ہاتھ سے گر رہی ہے اور میں اٹھا رہا ہوں، بار بار گر رہی ہے، میں وہاں اٹھا رہا ہوں، حتیٰ کہ میں دیگر صحابہ کرام کو بھی دیکھ رہا ہوں کہ وہ بھی لڑتے لڑتے سارے اونگ کے اندر ہیں۔ آپ کمال دیکھیں اللہ تعالیٰ کا، ادھر جہاد کا میدان کھڑا ہوا ہے، ادھر تلواریں چل رہی ہیں اور صحابہ کرام کو سلا دیا۔ واہ بھائی واہ، سبحان اللہ۔ اور فرمایا وَطَائِفَةٌ، اور ایک دوسری جماعت تھی، قد اہمتہم انفسہم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، کہ اس میں ایک جماعت ایسی تھی کہ جو اللہ تعالیٰ سے بدگمانی کر رہی تھی، جہالت والا گمان۔ اس میں ایک تو منافقین پہلے درجے کے تھے اور کچھ اس میں کمزور مسلمان بھی تھے کہ جو منافقین کی چکنی چبڑی باتوں میں آ کر غلط فہمی کا شکار ہو گئے کہ یہ کیا کر دیا، اللہ نے ہمیں پھنسا دیا، استغفر اللہ العظیم، ہائے ہائے، اگر ہم کاش نکلتے ہی نہیں جہاد کے لیے اللہ کے راستے میں تو آج ہمیں یہ نہ دیکھنا پڑتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ وہ گمان کیا جو جاہل لوگ گمان کرتے، ظن الجاہلیہ، جہالت کا گمان کیا اللہ تعالیٰ کے لیے، اور کہنے لگے یقولون هل لنا من الامر من شیء، کیا ہمارے لیے بھی جو اس معاملے کے اندر کوئی اختیار ہے؟ ابھی دیکھیں یہاں امر سے مراد عربی کے اندر ہم امر کہتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، وہاں امر کا معنی حکم ہے، اور نہیں حکم دیا گیا مگر یہ کہ اللہ کی خالص طریقے سے عبادت کرو۔ اور یہاں پر یقولون هل لنا من الامر، کہ ہمارے لیے اس معاملے میں، اب امر سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر جہاد ہے۔ دیکھیں ہم امر کا مطلب سے حکم ہی پڑھتے ہیں، اب یہاں امر سے مراد کیا ہے؟ مارکا ہے۔ کیا ہمارے لیے اس مارکے کے اندر کوئی اور بھی چیز ہے؟ قل ان الامر کلہ للہ، کہہ دیجئے کہ اب سارے حکم تو اللہ کے اختیار میں، تم جہاد کرو نہ جہاد کرو، ہیں تم کچھ بھی کر لو، یہ سارے امور اللہ کے اختیار میں۔ یخفون فی انفسہم، وہ اپنے دلوں میں، اپنے اندر وہ بات چھپا رہے تھے، ما لا یبدون لک، جو اے اللہ کے رسول آپ کے لیے ظاہر نہیں کر رہے تھے۔ یہاں پر ظن الجاہلیہ جو ہے نا، پیچھے دیکھیں، اب ظن الجاہلیہ کے پیچھے غیر الحق ہے، یہ اس کا بدل ہے۔
عربی کے اندر، یعنی وہ جہالت کا تصور کر رہے تھے کہ جو حق کے خلاف تھا، یوں ہے معنی۔ اور پھر کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا ہمارے لیے کوئی اس کے اندر کوئی اختیار ہے؟ تو کہہ دیجئے کہ سارا اختیار تو اللہ کے پاس ہے، تمہیں چھٹی نہیں ملے گی جہاد سے، تمہیں جہاد سے جو ہے چھٹی نہیں ملے گی، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو تم چھپائے ہوئے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا هاهنا، اور انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے لیے کچھ بھی اختیار ہوتا نا تو ہم کیا کرتے کہ ہم جہاد میں نہیں جاتے اور ہم یہاں مارے نہیں جاتے۔ اب یہاں یقولون هل لنا من الامر من شیء، یہ جملہ یظنون سے بدل گیا اور بدلا، اور من الامر سے مراد اب یہاں پر فتح اور نصرت آ گئی ہے۔ ایک حکم تھا امر، ایک امر قتال تھا، اب یہاں پر کیا آ گیا ترجمہ؟ من الامر سے فتح اور نصرت۔ دیکھیے جی 3 معنی ہو گئے۔ اگر ہمارے لیے اختیار ہوتا تو ہم فتح اور نصرت ہی لے لیتے، ہم تو مال غنیمت ہی سمیٹ لیتے۔ لو کنتم فی بیوتکم، اے نبی صاحب فرما دیں اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے نا، تم تو کہہ رہے ہو کہ اگر ہم اپنے گھروں میں رہتے تو ہم یہاں قتل ہونے سے بچ جاتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ اگر تم گھروں میں بھی ہوتے، اپنے گھروں میں اپنے بستروں پہ سو بھی رہے ہوتے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، تو ان کا قتل ہونا اگر اللہ نے لکھا ہوگا تو ان کے بستر پر بھی یہ قتل ہوں گے، وہاں بھی جان نہیں چھوٹنی تھی۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائے جو ان کے سینوں میں ہے، وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ اسے خالص کر دے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ یاد رکھیں بسا اوقات مسلمانوں کو نقصان بھی ہوتا ہے، اور جنگ کے اندر بسا اوقات جو ہے مسلمانوں کو شکست بھی ہوتی ہے۔ اس سے ہرگز یہ مراد نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو چھوڑ دیا ہے۔ یاد رکھیں کہ جنگوں کے اندر شکست کا ہونا بہت سارے فائدے کی دلیل ہے۔ آپ دیکھیں نا، جنگ کے اندر آپ کو شکست نہیں ہوگی، آپ کے مسلمان مارے نہیں جائیں گے، تو پھر جنت میں شہداء کون جائیں گے؟ ایک فائدہ۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو ثابت قدم رہنے کی تربیت دی جاتی ہے۔ تیسرا فائدہ آپ کو توکل علی اللہ کی تربیت دی جاتی ہے۔ چوتھا فائدہ آپ کو اپنا گھمنڈ ختم کر دیا جاتا ہے کہ آپ سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ حنین کے دن جو صحابہ نے کہا تھا نا کہ ہم بڑے بھاری مقدار میں ہیں، تو وہاں پر ان کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ پانچواں فائدہ سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ منافقین کی چھاٹ ہو جاتی ہے۔ میدان جہاد میں منافق کی چھاٹ ہو جاتی ہے۔ میدان جہاد میں نکلنے سے پہلے ہی منافق جو ہے نا وہ مختلف قسم کے بہانے اور ہیلے کرتا ہے، اور جب میدان کے اندر پہنچتا ہے تب تو آپ سمجھ لیں کہ اس کی تو شلوار گیلی ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سینوں کو آزمائے اور اللہ تعالیٰ جو ہے خالص کر دے مسلمانوں کو۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سینوں کے بھیدوں کو خوب جانتے ہیں۔ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ، بے شک جن لوگوں نے تم میں سے اس دن پیٹ پھیر گئے، تولوا پھرنا، فرمایا کہ بے شک جن لوگوں نے اس دن لڑائی کے موقع پر پیٹ پھیر دی، پیٹ پھیر کر بھاگ گئے۔ انما استزلهم الشیطان، بات یہ کہ شیطان نے کیا کیا؟ بھڑا دی ببعض ما کسبوا، ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو پسلا دیا۔ ان الذین تولوا منکم، اور بے شک جو لوگ پھر گئے اس دن، یوم التقى الجمعان، جب دو جماعتیں آپس میں لڑ رہی تھی، تو انما استزلهم الشیطان، تو شیطان نے ان کو پسلا دیا ببعض ما کسبوا، ان کے بعض گناہ کی وجہ سے۔ بعض گناہ کون سا تھا کہ شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا؟ بعض گناہ وہ تھا جو انہوں نے نبی علیہ السلام کی نافرمانی کی تھی اور پہاڑی سے نیچے اتر آئے تھے، جو اللہ کے نبی نے منع کیا تھا۔ جب ان لوگوں نے یہ نافرمانی کر لی تو پھر شیطان نے کیا کیا کہ ان کے اوپر حملہ کر دیا۔ اس بات سے یہ بات واضح طور پر پتہ چل جاتی ہے کہ ایک گناہ دوسرے گناہ کو جنم دینے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ سمجھ گئے؟ ایک گناہ دوسرے گناہ کے
کا جنم لینے کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے، اور ایک گناہ ایک نیکی کو بھی کھا جاتی ہے۔ امام سفیان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ مجھ سے ایک گناہ سرزد ہو گیا تھا جس کی وجہ سے 4 سال تک مجھ سے تہجد کی توفیق چھین لی گئی۔ اگر کوئی تہجد میں نہیں اٹھ پاتا نا بابو، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں یار بس نیند آتی ہے کام دھندے کرتا ہوں، نہیں، تیرا گناہ ہے جو تجھے اٹھنے نہیں دے رہا، اس کو سمجھ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان کی 70 قریب شاخیں ہیں، 70 کے قریب 70 شاخیں، ہر شاخ ایک دوسری شاخ سے ملی ہوئی ہے۔ جب آپ ایمان کی کوئی ایک شاخ کو چھوڑ دیتے ہیں تو ممکن ہے کہ آپ کی نیکی کی دوسری شاخ جو ہے وہ ٹوٹ جائے، انقطاع ہو جائے آپ کی زنجیر کے اندر اعمال کی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے یہ دعا پڑھی، لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غفر لہ ولو فر من الضحف، کیا فرمایا؟ ولو فر من الضحف، اگر وہ میدان جہاد سے بھی بھاگا ہوگا اور اللہ سے یہ دعا، یہ اللہ کے اسماء الحسنہ کے ذریعے اللہ سے معافی مانگے گا، استغفر اللہ العظیم لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ پہاڑ جیسا گناہ بھی استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کیا کہا میں نے؟ کس کو پتا چلا؟ کوئی بدورائے گا؟ استغفر اللہ العظیم لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ ولو فر من الضحف، ولو فر من الضحف، اگر وہ میدان جہاد سے بھی بھاگ گیا نا تو ان کلمات کی برکت سے اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہاتھوں ہاتھ ان لوگوں کو، ان مسلمانوں کو مزہ چکھا دیا کہ جو لوگ کیا کرتے تھے، میدان جہاد کے اندر کمزوری دکھائی، نبی کی نافرمانی کی وجہ سے ہوا کیا کہ شیطان نے ان کے اوپر حملہ کر دیا۔ قرآن مجید نے صاف کہا ہے سورہ نور میں، سورہ نمبر 24 میں اور آیت نمبر 63 میں، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ ان کو کسی فتنے میں مبتلا نہ کر دے یا ان کو درد دینے والے عذاب میں مبتلا نہ کر دے۔ اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ فتنے میں مبتلا ہو گئے، دیکھ رہے ہیں آپ وجہ کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، جب نبی کی مخالفت کی تو یہاں فتنے میں مبتلا ہو گئے۔ ایک موقع پر جہاد کی واپسی تھی یا کچھ تھا، خیبر کا غالباً موقع تھا، حضرت طرف من حدیث طویل، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ اکرام کے جو خیمے لگ گئے تھے نا، تو آپ نے صحابہ اکرام کو کہا تھا کہ خیموں سے باہر نہیں نکلنا جب تک کہ میں نہ کہوں، اور اس وقت ہوا چل رہی تھی، رات کو ہوا کے جکڑ چل رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ بس باہر مت نکلنا، حکم آ گیا نا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اس کو لے لو، رسول اللہ علیہ وسلم جس چیز سے روکے باز آ جاؤ۔ تو فرمایا کہ باہر مت نکلنا۔ صحابی فرماتے ہیں کہ ایک بندہ باہر نکلا، ہم نے منع کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، کہنے لگے کہ ارے بھائی اس سے بڑے بڑے ہم نے ہواؤں کے چکر دیکھے، یہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ باہر نکلا، پھر واپس ہی نہیں آیا خیمے میں۔ صبح نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی صحابہ اکرام کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم میں ایک شخص تھا، آپ نے منع کیا تھا، اس کے باوجود بھی وہ باہر نکلا اور مل نہیں رہا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ دیکھو، جہاں ہواؤں کی سمت چل رہی ہے نا اس جگہ پر جاؤ اور اس کو چیک کرو، دیکھو اس کو۔ صحابہ فرماتے ہم چلتے گئے دور تک نکل گئے، دیکھا تو 2 پہاڑیوں کے درمیان اس کی لاش پڑی ہوئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اٹھا کر لایا گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب ہم نے منع کیا تھا تو اس نے ہماری نافرمانی کی، اس کا اس کو بدلہ ملا۔ ہوا نے اٹھایا اور پہاڑی پر مار دیا اس کو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مخالفت ہو اس کو ہلکا نہ سمجھیں، اس کی بہت ساری مثالیں۔ خیر بات کہیں اور نکل جائے گی۔ تو فرمایا کہ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان سے درگزر کا معاملہ کیا۔ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور بردبار ہے۔ غفور
آیت کا تعلق غفور کے ساتھ، غفور کا تعلق آیت کے ساتھ یہ ہے کہ جن لوگوں نے غلطی کی تھی معاف کر دیا گیا۔ حلیم، بردبار، اللہ تعالیٰ کا حلیم کی صفت کا جو ہے آیت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ بردباری یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو کوئی سزا دے دیتا کافروں کے سامنے تو کافروں کے دل ٹھنڈے ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے بردباری دکھائی کہ کافروں کو مسلمانوں پر ہنسنے کا کوئی موقع ہی نہیں دیتا۔ یہ آپس میں ہوا ہے، جو کچھ بھی ہوا ہے صحابہ کرام کے، یہ سارے ان کے اندر ہی سب کچھ ہوا ہے اور وہاں بھی معاملہ ختم کر دیا، سمجھ رہے؟ تو اللہ تعالیٰ بڑے بردبار ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اب ایمان والوں کو ایک عام خطاب ہے، لا تکونوا کالذین کفروا، ان کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے کفر کیا، وقالوا لاخوانہم، اور انہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا، اذا ضربوا فی الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا، اگر وہ جو انہوں نے سفر کیا اور اگر وہ نہ لڑتے اور ہمارے پاس موجود ہوتے تو قتل نہ کیے جاتے۔ یہ بدبخت منافقین اب یہ کہہ رہے ہیں، چرچا کر رہے ہیں۔ اب یہ منافقین تو آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ ظاہری طور پہ تو مسلمان ہی ہوتے ہیں۔ اب جو کمزور قسم کے مسلمان تھے ان کو پکڑ کے کہہ رہے، دیکھو ہم نے کہا تھا نا کہ مت جانا، قتل کر دیے جاؤ گے، ہمارے پاس ہوتے تو دیکھو جو تمہارے بھائی قتل ہوئے ہیں ان کا نقصان نہ ہوتا تمہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ، یہ تو ایک حسرت ہے جو ان کے دل میں ہے، غلط فہمی کا شکار ہے، بد عقیدگی کی طرف جا رہے ہیں۔ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ، ان کو کیا پتا کہ زندہ کرنے والے مارنے والے تو ہم ہیں۔ بھلا کوئی جہاد کے اندر کوئی موت تھوڑی نہ کوئی آتی ہے، اگر آتی تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پہلے شہید ہو جاتے۔ موت کو موت کی جگہوں سے تلاش کرنے کے باوجود بھی موت نہیں ملی۔ کتنے مار کے کیے، سیف اللہ قرار دے دیا گیا، اللہ کی تلوار ہے، اتنے لڑی، اتنے مار کے لڑے، اس کے باوجود شہادت کی موت نہیں آئی، بستر پر مرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سأل اللہ الشہادہ بالصدق، جو اللہ تعالیٰ سے شہادت صدق کے دل سے مانگتا ہے، بلغہ اللہ المنازل الشہداء، اللہ تعالیٰ اس کو شہداء کی منازل پر پہنچا دیتا ہے۔ وَإِن مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ، اگر وہ اپنے بچھونے پر مرے گا تب بھی اللہ شہداء کی منزل اور رتبہ عطا کر دیں گے اس کو۔ تو خالد بن ولید کوئی شک نہیں ہے کہ شہداء کے ساتھ ہوں گے، لیکن وفات طبعی ہوئی ہے، طبعی وفات ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں واللہ یحیی و یمیت، اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے مارتا ہے، تم جہاد میں چلے جاؤ موت نہیں آنے کی جب تک ہم نہ چاہیں گے۔ واللہ بما تعملون بصیر، ہاں او منافقوں جو تم کر رہے ہو نا ہم نے تمہارے اعمال پر خوب نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ولئن قتلتم فی سبیل اللہ، اور اگر تم اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جاتے یا قتل کر دیے جاؤ، او متم، یا تم فوت ہو جاؤ، لمغفرۃ من اللہ ورحمہ، تو پھر اللہ کی طرف سے تھوڑی سی بخشش اور رحمت سے کہیں بہتر ہے۔ یہ جو اللہ کی جو ہے بخشش بہتر ہے، خیر مما یجمعون، جو وہ جمع کرتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ جو یہ جمع کر رہے ہیں مال غنیمت جمع کر رہے ہیں نا، مال غنیمت کی حرص ہے نا، فرمایا جو تم مال جمع کرتے ہو نا یہ اس سے کئی گنا زیادہ یہ بہتر ہے کہ تم اللہ کے راستے میں مارے جاؤ اور اللہ تمہیں اپنی بخشش عطا کر دے، اللہ تمہیں اپنی رحمت عطا کر دے۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اور اگر تم قتل کر دیے جاؤ، مر جاؤ، تو بات یہ ہے کہ حشر تو پھر ہمارے پاس ہی ہونا ہے نا۔ جہاد میں اگر تمہیں موت آ جائے گی تو تم عذاب قبر سے بچ جاؤ گے، اور جہاد کے اندر قتال سے بچنے کے لیے تم گھر کے اندر بیٹھ گئے ہو تو مرو گے تو صحیح نا، موت تو آنی ہے، اور پھر موت آنے کے بعد جاؤ گے کہاں؟ ہم سے کیا جان چھوٹ جائے گی تمہاری؟ جمع تو ہمارے پاس ہی ہونا ہے۔ اگر شہادت کی روپ میں آؤ گے تو نعمتیں سمیٹو گے، اگر بھاگتے ہوئے اللہ کی حکم سے جو ہے انحراف ہوتے ہوئے مرو گے تو پھر جانوروں سے بدتر موت آئے گی، بالکل نفاق کی موت آئے گی۔ فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ،
فرمایا یہ تو ہمارا عذاب ہے، لیکن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا کی زندگی کے اندر سختی نہیں کرتے، بلکہ آپ کا کیا معاملہ ہے، اللہ کی رحمت سے آپ کا دل جو ہے نرم ہو گیا ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت دل کے ہوتے، غلیظ کہتے ہیں عربی کے اندر سختی کو، سخت دل کے ہوتے، لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، آپ کے ارد گرد جمع نہ ہوتے، آپ کے ارد گرد تو یہ منافقین بھی جمع ہو جاتے ہیں، یہ منافقین بھی آپ کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ منافقین تو زبانوں کو ٹیڑھا کیا کرتے تھے نا، آپ نے پڑھا ہوگا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 104 سورہ نمبر 2 کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب الیم، ایمان والو راعینا مت کہا کرو، راعینا، را لی زبر را، عین زیر عی، نون علی زبر نا، راعینا، اس کا مطلب ہے کہ اے اللہ کے نبی صلی ہماری طرف رعایت کیجئے۔ جب صحابہ کرام مخاطب کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کہتے تھے کہ راعینا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن صحابہ کرام جب یہ منافقین مخاطب کرتے تھے تو عین کے نیچے 2 نقطے لگا دیتے تھے، راعینا۔ کیا مطلب اس کا؟ راعی عربی میں کہتے ہیں چرواہے کو، نعوذ باللہ اے ہمارے چرواہے۔ اب صحابہ کرام کو تو نہیں پتا تھا، نہ نبی علیہ السلام کو پتا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر کیا کھوٹ چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا، ایمان والو راعینا مت کہو، وقولوا انظرنا، اور اس کی جگہ پر انظرنا کہو، کیونکہ اس کا نعم البدل کوئی بھی نہیں ہے، واسمعوا، اور سن لو، وللکافرین عذاب الیم، کافروں کے لیے درد دینے والا عذاب۔ کافر سے مراد یہ منافقین ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے نرم دل تھے کہ آپ کے ارد گرد بہت سارے لوگ آ کے بیٹھا کرتے تھے، اور کچھ تو ایسے تھے صحابہ بدو جو آتے تھے بڑے سخت قسم کے جملے پوچھا کرتے تھے، ایسے بھی مختلف قسم کے۔ اچھا بدو جو تھے نا وہ بڑے اکھڑ قسم کے تھے، بڑی سختی سے بات کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہی بڑا عجیب تھا۔ ایک بدو آیا نبی علیہ السلام کے پاس، کہتا ہے ارائیت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، آپ نے دیکھا کہ ایمان لانے کے بعد میں نماز پڑھوں، صلیت المکتوبات وادیت الزکاۃ، زکات ادا کروں، واحللت الحلال وحرمت حراما، ادخل الجنۃ، کیا میں نماز پڑھوں، زکات دوں، حلال کھاؤں، حرام کو حرام سمجھوں، حلال کو حلال سمجھوں، کیا جنت میں داخل ہوں گا؟ اور پھر کہتے ہیں وَلَمْ أَزِدْ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کروں گا، زکات دوں گا، نماز پڑھوں گا، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کروں گا۔ اس لیے کچھ بھی نہیں کروں گا کہ لگتا ہے کہ اس وقت ابھی روزہ فرض نہیں ہوا تھا، جہاد کی فرضیت اور حج کی فرضیت نہیں تھی، نماز کا اور روزے کا ذکر کیا۔ کہتے ہیں کہ 5 وقت نماز پڑھوں گا، وصمت وادیت الزکات، زکات دوں گا، وحللت الحلال وحرمت حراما، ولم ازد علی شیء، میں اس پر کچھ بھی زیادہ نہیں کروں گا، ادخل الجنہ، کیا جنت میں داخل ہوں گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، آپ نے فرمایا ہاں، اگر تو یہ کام کر لے تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ کہتا ہے واللہ لا ازید علی ذلک شیئا، اللہ کی قسم اب کوئی کام نہیں کروں گا، اسی کو کروں گا اور بس اسی کو کروں گا میں۔ اب دیکھیں کیسے صحابت ہے، اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ آپ بڑے نرم دل کے تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 10 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا ہوں، 10 سال، اور کبھی بھی میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ایک صحابی نے کہا اوصینی یا رسول اللہ، فتردد لا تغضب مرارا، آپ نے فرمایا مرارا، بار بار فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرنا، غصہ مت کرنا، غصہ مت کرنا، بار بار آپ نے یہ فرمایا۔ صحابی نے کہا اوصینی یا رسول اللہ، مجھے وصیت کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا غصہ مت کرنا۔ تو انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام سے بھیجا، اب چھوٹی عمر تھی، کہتے ہیں کہ جاتے جاتے گیا تو میلہ لگا ہوا تھا۔ کیا لگا ہوا تھا؟ میلہ لگا ہوا تھا۔ اب میلہ لگا ہوا تھا، میں دیکھنے کے لیے کھڑا ہو گیا، بہت دیر نکل گئی۔ اب اللہ کے رسول مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے فکر ہوئی ہوگی کہاں بچہ چلا گیا۔
کہتے کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئے اور دیکھا نبی علیہ السلام نے، میں تو میلے میں مصروف ہوں. آپ نے کان پکڑا، آپ نے فرمایا انس کس کام کے لیے بھیجا تھا؟ کہتے کہ 10 سال کے اندر صرف آپ نے اتنا مجھے کہا کہ انس کس کام کے لیے بھیجا تھا. آپ نے 10 سال میں کبھی نہ غصے ہوئے نہ کبھی ڈانٹا. آپ اندازہ کر لیں آج ہم اپنے بچوں کو کیسے لتیڑتے ہیں. کیا سوچیے گا. تھوڑا سا آنکھ بند کر کے اپنے گھروں کا جائزہ لیجیے. آنکھ بند کر لیں تھوڑی سی، کسی کٹ لگاتے ہیں. یہ سے تربیتیں نہیں ہوتی بھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے تربیت ہوگی. تو صحابی فرماتے ہیں کبھی نبی علیہ السلام کو میں نے غصہ کرتے ہوئے دیکھا نہیں ہے. اچھا غصہ آنا ایک فطری عمل ہے، یہ یاد رکھیں. غصہ آنا فطری عمل ہے، لیکن غصے کی اتباع کرنا یہ غیر فطری عمل ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے. فرمایا فاعف عنہم، آپ درگزر کیجئے ان لوگوں سے، واستغفر لہم، اور ان کے لیے استغفار کیجئے، وشاورہم فی الامر، اور آپ ان سے مشورے لیجئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیاوی امور کے اندر، کس امور میں؟ دنیاوی امور میں صحابہ سے مشورے لیتے تھے کہ ہاں بھائی یہ لڑائی لڑنی ہے یا یہ کام کرنا ہے، مسجد ادھر بنائے کہ مسجد ادھر بنائے، کیسے کرنا ہے. دینی امور میں نبی علیہ السلام کبھی بھی کسی بھی کام پر آپ نے کسی صحابی سے مشورہ نہیں لیا سوائے ایک امر پر. سوائے ایک امر پر، سوائے ایک امر کے علاوہ نبی علیہ السلام نے کبھی بھی دینی امور کے اندر کبھی بھی کسی صحابی سے مشورہ نہیں لیا. جس کو پتا ہو وہ خاموش ہے، مجھے پتا ہے آپ کو پتا ہے. باقی جس کو کوئی اور بتائے کہ وہ کون سا دینی امر تھا کہ جہاں نبی علیہ السلام نے مشورہ لیا تھا. جی نہیں، نعم شیخ کبیر، لا تدری ھذا نصف العلم. ایک مسئلہ تھا جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا صحابہ سے، وہ تھا اذان کا. اذان کیسے دی جائے. صحابہ نے خواب میں دیکھا اذان کے کلمات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھے تو پھر صحابہ نے نہیں کیا، پھر وحی کے ذریعے ہوا. مشورہ ضرور لیا لیکن صحابہ کرام کے مشورے سے نہیں ہوا، اللہ نے وحی کے ذریعے کر دیا کہ یہ جو صحابی نے جو خواب میں جو اذان کی کلمات کہے اس کو اب آپ اذان کے اندر دہرائیں. نہ یہود کی اتباع ہوگی، نہ نصارہ کی ہوگی، اتباع وحی کی ہوگی. کیا سمجھے؟ تو دینی امر کے اندر صرف ایک چیز تھی کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ لیا تھا، باقی مشورہ کسی اور کام کے اندر نہیں ثابت ہے. اس کے علاوہ جو ہے دیگر جو آپ نے مشورے لیے تھے وہ سارے مشورے دنیاوی امور کے ساتھ متعلقہ رکھتے ہیں. فَإِذَا عَزَمْتَ، جب تو مشورہ کر لے اور جب کسی کام کی نوعیت کو آپ ڈن کر لیں تو پھر اسباب پر توکل مت کیجیے گا، پھر توکل اللہ پر کیجیے گا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. اللہ پر یقین کیجیے، سارے کام اسی کی طرف ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو ایک حساب سے چلاتا ہے. تو فرمایا کہ جب آپ ارادہ کر لیں کسی کام کا تو پھر کیا کریں؟ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر یقین کر لیجئے. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، اللہ تعالیٰ بڑی محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں. إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ. اب بات بھروسے کی آئی تو اب اللہ تعالیٰ آگے یہ سمجھا رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تم پر تمہاری مدد کر دے کوئی مائی کا لال تم پر غالب نہیں آ سکتا. اب بھروسہ سکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو بھروسہ یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ تمہاری مدد کر دے تو پھر کون تم پر غالب آئے گا ہے. وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر وہی تمہیں رسوا کر دے اور وہی تمہارا ساتھ چھوڑ دے. فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، پھر اس کے علاوہ کون تمہاری مدد کرے گا؟ کون بزرگان اولیاء تمہاری مدد کریں گے ہیں؟ کون صلحاء، کون صوفیاء تمہاری مدد کریں گے؟ کون ہے تم انبیاء جو تمہاری مدد کریں گے؟ یہ بات کہنا تو دوستو بہت آسان ہے، یہ بات کہنا تو بہت آسان ہے. ایک اللہ سے ہونے کا یقین اور اس کے غیر سے نہ ہونے کا یقین دل میں آ جائے بہت آسان ہے. جب ان مشرکوں کے گڑھوں پہ جاؤ گے نا اور پھر یہ بولو کہ ایک اللہ سے ہونے کا یقین اور علی مولا سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین دل پر آ جائے تب آپ کے ایمان کا پتہ چلے گا.
کیا سمجھے؟ ایک اللہ سے ہونے کا یقین اور عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین دل میں آ جائے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین دل میں آ جائے، ایک اللہ سے ہونے کا یقین اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین دل میں آ جائے، یہ کیا بات ہوئی؟ ایک اللہ سے ہونے کا یقین اور اس کے سوا کسی اور کے نہ ہونے کا یقین دل میں سب مانتے ہیں۔ نام لے کے بولو نا بابو، وہ تو نام لے کے سینہ ٹھوک کے بات کرتے ہیں، تم کیوں چھپ رہے ہو؟ ابھی ایمان اس لیول پر ہی نہیں پہنچا کہ یہ بات کہیں۔ تو فرمایا کہ اگر وہی تمہارا ساتھ چھوڑ دے گا تو پھر کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ 65 کی جنگ میں اللہ نے ہمارے اس ملک کی مدد کی تھی۔ مشرکوں نے جو ہے نا ڈنکے کی چوٹ پر کہا کہ بابا جی نکلے تھے قبر سے، بم گر رہا تھا، بابا جی قبر کے اندر اٹھے، نکل کے بم پکڑ رہے تھے۔ 71 کی جنگ میں اللہ نے شکست دے دی، جاؤ اب کدھر گئے بابا؟ آرام فرما رہے ہیں، کدھر گئے؟ بلاؤ، کیا ہو گیا بھائی باباؤں کو؟ نکلے پھر بم پکڑے؟ نہیں، تم نے غلط بات کی تھی، مدد اللہ نے کی تھی، اس کا کھاتا تم نے مخلوق کی طرف ڈال دیا، اللہ نے ذلت دے دی۔ اور ایسٹ بنگلہ دیش، یہ جو بنگلہ دیش تھا یہ بھی پورا ہمارے ہاتھ سے نکل گیا۔ 90,000 پاکستانی فوجی قید ہوئے تھے، 90,000۔ یہ کیا تھا؟ اللہ نے دکھایا۔ جبکہ اسی ملک کی مدد اللہ پاک نے 1965 میں ایسی کی تھی کہ میں تو کہتا کہ ورلڈ ریکارڈ قائم ہو گیا ہوگا اس صدی کے اندر کہ اتنے لوگ، کم لوگ اور اتنی بڑی قربانی، تو ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہمارے بزرگوں کی اور ان لوگوں کی جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ کے لیے اس وطن کی قربانی دی تھی۔ بڑی عظیم ہجرت تھی وہ بھی۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے۔ تو فرمایا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ پاک پر ہی ایمان والے بھروسہ رکھتے ہیں۔ وما کان للنبی ان یغل۔ اب دیکھیں یہ جو پہاڑی سے اتر کر جو آئے تھے، کیوں آئے تھے؟ مال سمیٹنے کے لیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی دوسرا غنیمت کا مال لے جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتا ہے نا پہلے غنیمت کا مال، تمہارے دماغ کے اندر یہ تھا کہ تمہارے غنیمت کے مال کو تمہیں نہیں دیا جائے گا، نبی علیہ السلام خود لے جائیں گے یا اپنے دوسرے قریب کے صحابہ کو دے دیں گے؟ تمہارے دماغ کے اندر یہ تھا؟ تو فرمایا سن لو، نبی کے لیے نہیں ہے، یہ نبی کی شان نہیں ہے، نبی کی شایع نشین یہ نہیں ہے، ممکن یہ نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے۔ وَمَن يُغْلِلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو کوئی بھی خیانت کرے گا قیامت کے دن اس کو لے کر آئے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ قتال کرنے کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ یہ جہنم کی آگ کے اندر لپٹ رہا ہے۔ کیوں؟ اس نے ایک چادر چرائی تھی غنیمت کے مال سے، آپ نے فرمایا وہ چادر آگ بن کر اس کو لپیٹ رہی ہے۔ فرمایا کہ جو خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن لے کر آئے گا۔ ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، اور پھر ہر شخص کو اس کا وہ بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا۔ افمن اتبع رضوان اللہ، پس وہ شخص جو اتباع کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کی، کمن باء بسخط من اللہ، کیا اس کے برابر ہو سکتا ہے جو اللہ کے غیظ و غضب کو دعوت دیتا ہے؟ ومأواه جہنم، اور جو غیظ و غضب کو دعوت دے رہا ہے اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ وبئس المصیر، بہت بری جگہ ہے لوٹنے کی۔ ہم درجات عند اللہ، جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں، جو ثابت قدم رہتے ہیں، جو اللہ پر توکل کرتے ہیں اور جو نبی کی تقسیم پر راضی رہتے ہیں، فرمایا ان کے درجات تو اللہ کے یہاں موجود ہے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ خوب دیکھتا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ لقد من اللہ، فرماتے ہیں کہ نبی کی بات کر رہے ہو تم، ہمارے نبی کی جو ہم نے مبعوث کیا۔ فرمایا غل کے بارے میں تم کہہ رہے ہو، اس نبی سے بڑا امانت دار تو اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا، بلکہ اللہ نے تو یہ احسان کر دیا ایمان والوں پر، اذ بعث فیہم رسولا، انہی میں سے ایک رسول بھیج دیا۔ پتہ چلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب سے تھے، نبی علیہ السلام قریش کے خاندان سے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے۔ فائدہ ہو رہا ہے، دیکھیں من اللہ، من عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ احسان کو۔ قد انزلنا علیکم المن والسلوى، ہم نے تمہارے پر مننا سلوہ اتارا۔ من کہتے ہیں میٹھی چیز کو، نبی پاک بہت میٹھے تھے۔ من ہے یہاں پر اپنے اخلاق کے طور پر بڑے میٹھے تھے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق کے بڑے اونچے مقام پر فائز تھے۔
خود تعریف اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں تو پھر اخلاق کا کیا عالم ہوگا. تو فرمایا یقیناً اللہ نے احسان کیا مومنوں پر، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، انہی میں سے ایک رسول بھیج دیا، یتلو علیہم آیاتی، وہ ان پر میری آیات پڑھتا، ویزکیہم، ان کو پاک کرتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک صفت تھی، بلکہ ہر نبی اپنے امتیوں کو پاک کرتے ہیں. نبی علیہ السلام کا پاک کرنا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گناہوں سے توبہ کرواتے. ایک دفعہ ایک صحابی آئے، ماعز بن اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کہ طہرنی یا رسول اللہ، کیا کہا؟ مجھے پاک کر دے اللہ کی قسم. یہ نا یزکیہم، نبی سے پاک کرتے ہیں. آپ نے پوچھا کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول زنا کر لیا ہے، شادی شدہ ہوں. آپ نے منہ پھیر لیا ہے، کیا کہہ رہا ہے، اتنی سخت سزا لینے کے لیے آ گیا. جواب نہیں دیا. ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ آ ہی رہا ہے، اللہ کی سب پاک کر دیجئے. آپ نے صحابہ سے فرمایا دیکھو ذرا پی کر تو نہیں آیا یہ؟ اس وقت ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی. کہا کہ نہیں اللہ کے رسول پیا ہوا تو نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ بھائی یہ دیوانہ تو نہیں ہے، پاگل تو نہیں ہے یہ، رجم کی سزا کو لینے کے لیے آیا کہ رجم کر دے مجھے. کہا کہ نہیں صحابہ کہ اللہ کے رسول یہ پاگل نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے. اچھا آپ نے پھر بتایا، دو باتوں کا اشارہ دیا اس کی تصدیق کے لیے، کہ آپ نے فرمایا کہ تم نے ایسا کیا کہ جیسے رسی کنویں میں ڈالی جاتی ہے، یہ آپ نے اشارے دیے. بالکل ایسا ہی کیا کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو رجم کرو. صحابی معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رجم کرنے کے لیے لے گئے. اب بشری تقاضے پر بھاگنے لگ گئے، گھبراہٹ کے مارے پکڑ لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ کہتے چھوڑ دیتے، بھاگ رہا تھا چھوڑ دیتے، ہو سکتا ہے اللہ سے استغفار کر لیتا، چھوڑ دیتے. تم نے بھی پکڑ لیا اس کو. رحمت تھی نا دل کے اندر، محبت تھی، برداشت نہیں تھا، لیکن چونکہ حدود اللہ تھی آپ نے فرمایا چھوڑ دیتے نا اس کو، تم استغفار کر لیتا وہ اللہ سے. زبردستی صحابہ نے پکڑ کر جو ہے، کیونکہ حکم تھا نبی علیہ السلام کا رجم کر دو، رجم کر دیا. کچھ لوگوں نے کہا اچھا غامدی نے انہی صحابی کے اوپر اور ان کے استاد نے انہی صحابی کو نعوذ باللہ قماش قرار دیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو پشاور، نعوذ باللہ من ذلک، استغفر اللہ العظیم، پشاور کام کرنے والے تھے. یہ غامدی نے لکھا ہے، میں نے اس کو جواب بھی دیا الحمدللہ. انشاءاللہ قیامت کے دن مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاذ بن اسلمی کی شفاعت مجھے نصیب کریں گے رضی اللہ تعالی عنہ. کچھ لوگوں نے ان کے بارے میں یہ بکنا شروع کر دیا، یہ بات کہنا شروع کر دی. کچھ لوگوں نے دیکھو کتنی گندی موت مارے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا. آپ نے فرمایا تم نے اس کے بارے میں یہ بات کہی؟ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں معاذ کو دیکھتا ہوں کہ وہ اللہ کی جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہا ہے. پاک کر دیا اللہ نے رجم کی وجہ سے اس کے گناہوں کو. اور ایک عورت آئی تھی سیدہ غامدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جس کی نسبت کاکوشا اپنی طرف کرتا ہے. کاکوشا، غامدی کا نام اصل میں کاکوشا ہے. یہ غامدیہ آئی تھی نبی علیہ السلام کے پاس. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ معاذ بن اسلمی کے ساتھ ان کا معاملہ ہوا تھا، واللہ اعلم. کہنے لگے اللہ کے وسلم میں نے زنا کیا ہے، مجھے سزا دیجئے، مجھے پاک کر دیجئے گناہوں سے. اس وقت وہ حاملہ تھی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اس وقت آنا کہ جب وضع حمل ہو جائے. ابھی خوشخبری تھی یا کچھ دن گزرے تھے. اب 9 مہینے کے بعد آئی. ایمان دیکھیں، 9 مہینے تک ایمان کے اندر کمی نہیں ہوئی. اگر نہیں جاتی تو اللہ کے نبی بلاتے بھی نہیں، ہو سکتا ہے استغفار کر لیتی. 9 مہینے تک لیول ایمان کا ہائی لیول رہا ہے. اندازہ کرے کس قسم کی مومن عورت ہوں گی. مانا ہمارے یہاں تو یہاں درس سنتے ہیں تو گھر پہ جاتے ہیں سب بھول جاتے ہیں، ختم. ابھی یہاں 10 دنوں میں جو باتیں ہوئی ہیں اب آپ دیکھیں عید کے دن عید کی نماز کے بعد کیا ہوتا ہے، سب ختم اللہ ماشاء اللہ. آئی اللہ کی قسم یہ بچہ پیدا ہو گیا ہے. آپ نے فرمایا دودھ پی رہا ہے. جب دودھ پینے سے فارغ ہو جائے پھر آنا. 2 سال ہو. یار یہ کیسی عورت تھی، میں تو ان کو وقت پڑھ پڑھ کے میری عقل دم رہ جاتی. یار 2 سال کے بعد بھی ایمان کی حلاوت کم نہیں ہوئی، پھر 2 سال کے بعد آ گئی. اللہ کے قسم یہ دیکھے روٹی کھا رہا ہے. صحابی نے اللہ کے قسم اس کی بچے کی پرورش کی ذمہ داری میں لیتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ جاؤ اس کو رجم کر دو. رجم کر دیا اس عورت کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت نے
ایسی توبہ کی ہے. حدیث کا مفہوم آپ نے فرمایا اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ مدینے کے لوگوں میں اس کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے گی. اللہ اکبر. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. یہ ہے توبۃ النصوحا. عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم. قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو یہ ہے وَيُزَكِّيهِمْ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک کرنا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب قرآن بھی سکھاتے ہیں, والحکمہ, اور حکمت سنت بھی سکھاتے ہیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, اور آپ کے آنے سے پہلے تم سب گمراہی میں تھے. أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ, اور کیا جب تمہیں ایک مصیبت پہنچتی ہے, تا کے اوپر تنوین ہے, تنوین تحقیر کے لیے, اس کا مطلب ہے کوئی ایک مصیبت. تو فرمایا کیا جب تمہارے پاس جب کوئی ایک مصیبت پہنچتی ہے, قد اصبتم مثلیہا, تو یقیناً اس سے دگنی تم پہنچا چکے ہو. جنگ احد کے اندر اگر تمہیں مصیبت پہنچی ہے نا تو یاد کرو جنگ بدر میں بھی تو تم نے ان کو پہنچائی ہے. کیا ان کو کم تم نے مصیبتیں پہنچائی ہیں؟ تم نے بھی تو پہنچائی ہیں. تو جہاد میں چلتا رہتا ہے. قلتم ان ھذا, تو تم نے کہا یہ کیسے ہوا؟ قل ھو من عند انفسکم, کہہ دیجیے یہ تمہاری جانوں کی وجہ سے ہوا. جو مصیبت ہوئی تمہاری وجہ سے ہوئی ہے, یہ مصیبت اللہ نے نہیں کی. دیکھیں مصیبت کی نسبت اللہ نے ان کی طرف کی ہے, اپنی طرف نہیں کی کہ یہ میری طرف سے ہوا ہے, میری وجہ سے ہوئی ہے. کیونکہ تم نے غلطی کی تھی, تم نے نبی کی نافرمانی کی تھی. تم نے نبی کی نافرمانی نہ کی ہوتی تو تمہیں یہ دن دیکھنے نہ پڑتے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے. تمہیں کبھی غالب بھی کر دے گا, اس پر قادر ہے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. وما اصابکم یوم التقى الجمعان باذن اللہ, اور جو مصیبت تمہیں اس دن پہنچی دو جماعتوں کے بھڑنے میں, تو وہ اللہ کے حکم سے تھی. یعنی اب یہاں سمجھ لے مسئلے کو. یہ ہے تعارض بین الآیتین, دو آیتوں کے اندر ٹکراؤ. ذرا غور کیجئے گا. پیچھے فرمایا ہوا من عندی انفسکم, اور یہاں فرمایا کیا؟ فباذن اللہ. وہ تمہاری وجہ سے تھا, اب یہاں کہہ رہے ہیں یہ ہمارے حکم سے تھا. ایک ہوتی ہے مشیت اور ایک ہوتی ہے رضا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کی مشیت کے اندر یہ سب کچھ ہے کہ اللہ کے حکم سے ہر چیز ہوتی ہے, اس کی مشیت ہے. لیکن بد اعمالیوں کی وجہ سے جب کوئی سزا دی جاتی ہے نا تمہیں, تو وہ تمہارا فیل ہوتا ہے. پھر یہ تطبیق ہے اس کے اندر. پیچھے آیت کے اندر فیل کا ذکر ہے, پچھلی آیت میں مشیت کا ذکر ہے اللہ کی, کہ اگر تمہیں نقصان پہنچا ہے نا تو اس نقصان کا بھی تو خالق اللہ ہی ہے نا. تو پچھلی آیت کے اندر جو ہے مشیت کا ذکر ہے, اور اگلی آیت کے اندر کیا ہے؟ اللہ کا امر کا ذکر ہے, اللہ کا حکم ہے. فرمایا وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ, اور تاکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ایمان والوں کو. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا, اور وہ لوگ جو منافق ہیں. قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے کہ وہ تمہاری جانوں کی طرف سے. یہ مشیت نہیں تھی, مجھ سے غلطی ہو گئی, یہ مشیت نہیں ہے. مشیت فبإذن اللہ, اللہ کے حکم سے ہوتی ہے. یہ دراصل تمہارے اعمال کا بوجھ ہے تم پر, جو یہ تمہارا فعل ہے. من عند انفسکم, یہ کیا ہے؟ یہ تمہارا فعل ہے. اور فبإذن اللہ جو یہ اللہ کی مشیت ہے, کہ ہر کام اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے. اگر شرابی ہے, شراب پی رہا ہے, زانی زنا کر رہا ہے, اللہ کے حکم سے نہیں کر رہا, لیکن اس کی مشیت میں داخل ہے. تو ایک ہوتی ہے مشیت اور ایک ہوتا ہے انسان کا فعل. تو یہاں پر قل ہوا من عندی انفسکم, یہ انسانی فعل کی طرف اس کی نسبت ہے, اور وہ مشیت ہے کہ لازمی سی بات ہے کہ برائی کا کام جو تم کام کرتے ہو, غلط کام, آخر اس کا بھی خالق تو اللہ ہے, لیکن تم اپنے اختیار کی وجہ سے اس کو اپناتے ہو. اللہ تعالیٰ نے نہیں تمہیں زبردستی کی اس بارے میں. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا, تاکہ وہ لوگ جان لیں جنہوں نے منافقت کی. وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا, اور جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کے راستے میں لڑو یا دفاعی اقدامات کو سر انجام دو, مدافعت کرو, تو فرمایا قالوا, انہوں نے کہا لو نعلم قتالا لاتبعناکم, اگر ہمیں لڑائی کرنی ہوتی یا اگر ہم کو کوئی لڑائی معلوم کرتے تو ہم ضرور تمہارا ساتھ دیتے تھے, ہم نہیں آئیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان, اس دن وہ کفر کے زیادہ قریب ہیں ان سے ایمان کے مقابلے میں. یہ کفر کے مقابلے, وہ اس دن اپنے ایمان کے قریب ہونے کے بنسبت کفر سے زیادہ قریب ہے.
زیادہ قریب آپ یہ دیکھیں اقربو، اقربو الف جو دیکھ رہے ہیں آپ یہ الف زائدہ ہے، اقربو زیادہ قریب ہے، منہم للایمانی بنسبت ایمان کے، ایمان پیچھے رہ گیا، کفر آگے نکل گیا، یقولون بافواہہم اپنے منہ سے بک رہے ہیں، ما لیس فی قلوبہم جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، واللہ اعلم بما یکتمون اور اللہ تعالیٰ بہت کچھ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں۔ آج کی آخری آیت، الذین قالوا لاخوانہم جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا، وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا کاش کہ یہ ہماری بات مان لیتے تو یہ قتل نہ کیے جاتے۔ منافقین مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہماری بات مان لیتے تو آج اپنے گھر میں آرام سے رہتے۔ قل فادرؤوا انفسکم الموت اے نبی صلی کہہ دیجئے ہٹاتے رہو، ہٹاؤ اپنے آپ کو موت سے، ہٹا دینا اپنے آپ کو موت سے، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، ہٹا دینا۔ اب جب موت آئے نا تمہارے پاس تو پھر ہم دیکھیں گے کہ تم کیا کرتے ہو، اس وقت پتہ چلے گا کہ تم کتنا اپنے آپ کو موت سے بچاتے ہو۔ فرمایا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں موت آ جائے گی اگر تم اپنے مضبوط قلعوں کے اندر بھی بند ہو جاؤ گے تب بھی تمہیں موت آ جائے گی۔ مائیکل جیکسن کے بارے میں مشہور ہے نا، کتنے ڈاکٹرز رکھتا تھا اپنے ساتھ، کتنی کیئر کرتا تھا، 135 سال کی زندگی کا اس نے پوری اسٹیٹمنٹ تیار کر لی تھی اپنے لیے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب اذا جاء اجلها لا يستأخرون ولا يستقدمون، نہ ایک لمحہ آگے نہ ایک لمحہ پیچھے، موت اسی وقت آنی۔ آپ کچھ بھی کر لیں موت نہیں آپ کو بچا سکتی، لیکن ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو، آپ نے فرمایا اس کو چاہیے فلیسم رحمہ کہ وہ رحم کے رشتہ داروں کو ملائے۔ جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اور اس کے رزق میں برکت ہو، اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داریوں کو جوڑا کرے۔ تو ایک ہی نسخہ بتایا، البتہ اور بھی نسخے ہیں عمر کے اضافے کے لیے اور مال کی برکت کے لیے، لیکن یہ جو مشہور جو ٹوٹکا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، بخاری کی روایت سے پتہ چلتا ہے، صحیح بخاری کی، آپ صلہ رحمی کریں گے آپ کی عمر بڑھتی چلی جائے گی۔ لیکن یہاں پر بھی ایک اعتراض آتا ہے، یہاں پر بھی کیا آتا ہے؟ ایک اعتراض آتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہوگی تمہاری زندگی، جتنی موت جو بھی اس میں لکھا ہے وہی آئے گی، تو پھر حدیث تو کہہ رہی ہے کہ تمہاری جو ہے وہ موت آگے کر دی جائے گی۔ تطبیق کیا ہے دونوں میں؟ تطبیق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قسمت میں لکھا تھا کہ یہ صلہ رحمی کرے گا تو ہم اس کی تقدیر کو اندر لکھ دیا تھا، ہم اس کی عمر کو بڑھا دیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ساری باتیں ہیں، میں اس کے بارے میں اس لیے یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، امت کو فائدہ بھی پہنچے، اور تطبیق بین الآیتین اور تطبیق بین الحدیثین المختلفین، دو متعارض آیت پہ تطبیق اور دو متعارض حدیثوں پہ تطبیق، یہ بھی آپ کے سامنے آ جائے، کیونکہ اس کے بھی پورے ایک الگ مستقل علم ہے تطبیق کے، اسی لیے میں یہ ساری باتیں آپ کے سامنے کرتا ہوں تاکہ امت کو فائدہ ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر